الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جس دور پہ نازا تھی دنیا، جس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پرداغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پرداغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. محترم بزرگوں، اسٹیج پر رونق افروز علماء دین، علماء کرام اور پردے کے پیچھے بیٹھی میری مائیں بہنیں، اس وقت آپ کا یہ جلسہ چل رہا ہے اور تقریباً اس کا اختتام ہی ہونے کو ہے. مفتی صاحب آ چکے ہیں، ان کی دعا پر اس کا اختتام ہو جائے گا. اس سے قبل مجھ کو بھی کچھ دیر آپ کے درمیان حائل کر دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہمارا آپس میں بیٹھنا، دو مومنوں کا آپس میں بات کرنا، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سننا اور کرنا، یہ یقیناً مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے. اور جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ میں مل کر بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف کے اندر ارشاد فرماتا ہے: وَتَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ تمہارے لیے فائدے کی چیز ہے، مومنین کے لیے فائدے کی چیز ہے. بہرحال آج جو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کچھ دین کی باتیں سنیں گے. علماء کرام آئیں گے، وہ ہمیں دین کے بارے میں سمجھائیں گے اور پھر ہم ان کی باتوں کو سن کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. بہرحال میں نے خطبے کے درمیان ایک آیت پڑھی تھی: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، ان کو گننا چاہو، ان کا حساب لگانا چاہو، تو یقین جانیے تم ان کو گن نہیں سکتے ہو، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے ہو، تم ان کا حساب نہیں لگا سکتے ہو. آپ گن سکتے ہو آسمان کے ستارے کو، آپ گن سکتے ہو دنیا کی تمام چیزیں کو، لیکن اگر آپ نہیں گن سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں جو سب سے عظیم نعمت ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا کی ہے. یاد رکھیے، آج ہمیں اس نعمت کا اس لیے احساس نہیں ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے مفت میں مل گئی ہے. ہمارے ماں باپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان پیدا ہو گئے، تو اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. ورنہ اگر ہمیں اس کا احساس ہوتا تو اس کا احساس پوچھے صحابہ کرام سے کہ جنہوں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی، جنہوں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی اذیتیں سہی، جنہوں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کیا، اپنے گھروں کو برباد کیا، اپنی عورتوں کو بیوہ کیا. آج ہم اس نعمت کا احساس ان سے پوچھ سکتے ہیں، تب کہیں جا کر یہ دولت ہمیں حاصل ہوئی ہے. آج ہم اس دور کے اندر جہاں بہت سارے مسائل کا مشورہ کر رہے ہیں اور ہم بہت سارے مسائل سے دشوار ہیں. ان میں ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے سامنے اس ٹائم کھڑا ہو چکا ہے
وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کس طریقے سے کریں. جو ہمارے بچے ہیں ہم ان کے ایمان کی حفاظت کس طریقے سے کریں. ایسا کون سا طریقہ ہو جو ان کے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے. یاد رکھیے آج ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے، ورنہ اگر ہم چلے ہزاروں سال پہلے کہ ایک نبی ایسا گزرا ہے کہ وہ خود بھی نبی ہے، اس کے باپ بھی نبی ہیں اور اس کے بیٹے بھی نہیں ہیں. گویا کہ اگر یوں کہہ لیا جائے کہ اس کا تمام گھر نبوت والا گھر ہے تو یہ کوئی بیجا بات نہیں ہوگی. لیکن دیکھیے وہ اپنی اولاد کے حق میں کس طریقے سے اپنی پریشانی کو بیان کرتا ہے، اپنی کڑھن کو بیان کرتا ہے کہ ان کے دل کے اندر ایک کڑھن پیدا ہوتی ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے بچوں سے تو یہ پوچھ لوں کہ وہ میرے بعد کیا کریں گے. چنانچہ اس کو قرآن شریف ارشاد فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اپنے بھتیجوں کو بلایا، اپنے خاندان والوں کو بلایا اور یہ کہا اے میرے بیٹو ذرا یہ تو بتلاؤ کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کو پوجو گے، کس کو خدا مانو گے، جس کو قرآن کہتا ہے ما تعبدون من بعدی، کہ یہ تو بتلاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. وہ تمام کے تمام کو پوچھتے ہیں اور بلاتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں. اور یاد رکھیے وہ تمام کے تمام کہتے ہیں کہ ابا جان آپ کیسی بات کرتے ہیں. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی کی عبادت کریں گے کہ جس کی عبادت ہمارے باپ دادا نے کی، ابراہیم نے کی، اسماعیل نے کی، اسحاق نے کی. اے ہمارے ابا جان کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم توحید سے ہٹ جائیں گے؟ کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم شرک کرنے لگ جائیں گے؟ نہیں، بلکہ جو ان کی کڑھن تھی انہیں اصل میں بیان کرنا تھا، انہیں اصل میں ہمیں سمجھانا تھا کہ تمہیں اپنے اولاد کی کس طریقے سے تربیت کرنی ہے. جب تمہارا آخری وقت آئے گا تو تمہیں یہ وصیت نہیں کرنی کہ میری فلاں گاڑی ہے اس کو دے دی جائے، تمہیں یہ وصیت نہیں کرنی کہ میرا فلاں گھر ہے وہ اس کو دے دیا جائے، یا میرا مال ہے وہ اس کو دے دیا جائے، یا میری کھیتی باڑی ہے اس کو دے دیا جائے. بلکہ تمہیں وصیت کیا کرنی ہے، اپنے اولاد سے تمہیں مشورہ کیا کرنا ہے، اپنے اولاد سے تمہیں کیا پوچھنا ہے. تمہیں یہ پوچھنا ہے کہ میری اس وقت تک موت نہیں آئے گی یا میری کمر اس وقت تک قبر میں نہیں جائے گی جب تک آپ مجھے اس بات کی ضمانت نہ دے دو کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. کیا ہم نے کبھی اپنے اولاد سے مشورہ کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے اولاد سے باتیں پوچھی ہیں کہ ذرا یہ تو بتلاؤ کیا تمہارے پاس ضمانت ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے مرنے کے بعد ایمان پر باقی رہے گی؟ کیا کوئی اس کی ضمانت دے سکتا ہے؟ کوئی اس کی ضمانت نہیں دے سکتا. تو ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہمارا مستقبل کا مسئلہ نہیں ہے، ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزار دی ہے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان پر باقی رکھا ہے. لیکن اب مسئلہ ہمارا نہیں ہے بلکہ مسئلہ ہے ہمارے آنے والے اولاد کا، مسئلہ ہے ہمارے آنے والے اولاد کے مستقبل کا کہ ہمیں فکر یہ کرنی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا کام کرنا ہے، اپنے اولادوں کا ایسا بنانا ہے کہ وہ ہماری اولاد ہمارے مرنے کے بعد ایمان پر باقی رہے. چاہے اس کو کتنا ہی ستا دیا جائے، چاہے اس کو کوئی مل کر گھیر لے اور اس کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کرے، لیکن آپ اپنے اولاد کو ایسا بنائے کہ وہ تمام کے تمام سزائے تکلیف برداشت کرے لیکن اپنے ایمان کا کبھی سودا نہ کرے، اپنے ایمان کو کبھی نہ چھوڑے. اور یہ چیز کہاں پر حاصل ہو سکتی ہے؟ یہ چیز تبھی حاصل ہو سکتی ہے کہ جب اپنے ان بچوں کو مدارس سے جوڑیں گے، جب ان بچوں کو مدارس کے اندر بھیجیں گے. یاد رکھیے اور اس بارے میں سوچیں کہ مدرسہ کس چیز کا نام ہے، مدرسہ کہتے کسے ہیں. آج اس طریقے سے اس دنیا کے اندر مختلف طریقے کی فیکٹریاں ہیں، کوئی شوگر فیکٹری ہے، کوئی الیکٹرانک کی فیکٹری ہے، کوئی کپڑے کا کارخانہ ہے، کوئی جوتا بنانے کا کارخانہ ہے. اس دنیا کے اندر تمام چیزوں کے کارخانے ہیں، تمام چیزوں کی فیکٹریاں ہیں. لیکن یاد رکھیے مدرسہ یہ کارخانہ نہیں ہے، یہ مرکز نہیں ہے، بلکہ مدرسہ نام ہے اس چیز کا کہ مدرسہ نائبین رسول خلافت الہی کے پیغام کو عام کرے. یہ ایسے افراد پیدا کرے جو لوگوں کو ہدایت کی طرف لائے، جو لوگوں کو رشد و ہدایت کا راستہ دکھلائے. ایسے افراد پیدا کرنے کا نام ہے مدرسہ، نام ہے ان چیزوں کا. اور ایسے بزرگوں کا پیدا کرنے کا جنہوں نے خود کو نقصان اٹھایا لیکن لوگوں کا نقصان برداشت نہیں کیا. انہوں نے اپنے گھروں میں اندھیرا رکھ کر لوگوں کے گھروں کے اندر روشنی کا
انتظام کیا، جن بزرگوں نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ کر دوسرے کے بچوں کے کھلانے کا انتظام کیا، دوسروں کے گھروں میں پالنے کا انتظام کیا۔ اور یاد رکھیے مدرسے کا کام ملازمت دلانا نہیں ہے، آثار بانٹنا نہیں ہے، اور نہ سرفراز پیدا کرنے کا نام ہے کہ جو اپنی چرب زبانی سے لوگوں کو مسحور کر دے، بلکہ مدرسے کا کام کیا ہے؟ مدرسے کا کام یہ ہے کہ جب دنیا میں چاروں طرف حقیقت سے انکار کیا جا رہا ہو اور یہ کہا جا رہا ہو کہ حقیقت مٹ چکی ہے، یہ کہا جا رہا ہو انسانیت ختم ہو چکی ہے، یہ کہا جا رہا ہو صداقت ختم ہو چکی ہے، یہ کہا جا رہا ہو شرافت ختم ہو چکی ہے، حقانیت ختم ہو چکی ہے، غیرت ختم ہو چکی ہے، ضمیر مر چکا ہے، اور صرف ایک چیز یہ کہی جا رہی ہو اور اسی چیز کو حقیقت سمجھا جا رہا ہو کہ ہمیں صرف اپنا فائدہ دیکھنا چاہیے اور ہمیں صرف اپنا نفع ہونا چاہیے، چاہے وہ اپنا ضمیر بیچ کر ہو، چاہے وہ اپنی عزت بیچ کر ہو، چاہے وہ اپنے خودداری بیچ کر ہو، چاہے وہ نفع اپنے بھائی کو نقصان پہنچا کر ہو، چاہے وہ نفع اپنے بھائی کا گریبان پکڑ کیوں نہ ہو، چاہے وہ نفع اپنے بھائی کو جیلوں کے اندر بیچ کر ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب یہ کہا جائے اور چڑھتے سورج کی پوجا کی جائے اور اسی چیز کو سب کچھ سمجھ لیا جائے، اس وقت مدرسہ اٹھتا ہے اور اعلان کرتا ہے اور لوگوں حقیقت ابھی مری نہیں ہے، اس وقت مدرسہ اٹھتا ہے اعلان کرتا ہے اور لوگوں نفع میں وہ نقصان ہے اور نقصان میں وہ وفا نہیں ہے کہ جس میں نفع میں مزہ نہیں ہے، بھوک میں وہ لذت ہے جو اچھے سے اچھے کھانے میں نہیں ہے۔ اس وقت مدرسہ اٹھتا ہے اور اعلان کرتا ہے اور لوگوں خدا کی صداقت ابھی باقی ہے، خدا کی طاقت ابھی باقی ہے، حقانیت ابھی باقی ہے، انسانیت ابھی باقی ہے۔ یہ کام ہے ان مدرسوں کا۔ آج ہم ان مدرسوں پر اعتراض اٹھاتے ہیں، کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی تکلیف اٹھا کر ان کو قائم کیا تھا؟ کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ جب اس دور کے اندر ظاہری طور پر اسلام کے تمام اسباب ختم ہو چکے تھے تو مسلمانوں کو معزول کیا جا رہا تھا، ہر طرف سے سازشوں کا دور تھا، ہر طرف سے مسلمانوں کو ماٹا پیا جا رہا تھا، ان کے ایمان پر حملے ہو رہے تھے۔ اس وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام پسند کیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو جو نظام دیا تھا یہ وہی مدرسے کا نظام تھا۔ اگر ہمارے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے تو یہی مدارس ہے کہ ان کے اندر اگر انسان کے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے یہ بات کہ آج ہماری اگر انگلی اٹھتی ہے تو سب سے پہلے اپنے مدرسے کی طرف اٹھتی ہے۔ آج اگر ہم دادا گیری دکھاتے ہیں تو سب سے پہلے مدرسے والوں پر دکھاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اور ہم ان کو تانا دیتے ہیں کہ یہ لوگ 1400 سال پرانے لوگ ہیں، یہ لوگ رجعت پسند لوگ ہیں، ان کو دنیاوی علوم و فنون نہیں آتے ہیں، ان کو دنیا کی خبر نہیں ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بنیاد پرست ہر ترقی کے دشمن ہیں۔ اور یہ تانے ایک تانوں کا سیلاب ہے جو ان مدارس کی طرف بہایا جاتا ہے، اہل مدارس کی طرف بہایا جاتا ہے، اور یہ تانے کچھ تو ان لوگوں کی طرف سے ہیں جو اللہ کے کلمے کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، جو ان مدارس کے دشمن ہیں، جو علماء کے دشمن ہیں، اور بعض یہ تانے ان لوگوں کی طرف سے سننے کو ملتے ہیں جو اچھے خاصے پڑھے لکھے انسان ہوتے ہیں، ان لوگوں کی طرف سے ملتے ہیں جو دین کا علم رکھتے ہیں، اور وہ بھی ان کے پروپیگنڈے میں آ کر اپنے دلوں کے اندر نئی نئی باتیں لے آتے ہیں اور اپنے دلوں کے اندر برے برے خیالات پیدا کر لیتے ہیں۔ اور ذرا اس کو بھی سنیے کہ کس طریقے سے ان کو پر اعتراض کیا جاتا ہے، عجیب طریقے سے ان کو پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ وہ اعتراض کیا ہے؟ اگر یہ علماء اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے لگ جائیں تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے انہیں دنیا کی خبر نہیں ہے، انہیں بسم اللہ کی گنبد سے نکلنے کی فرصت نہیں ہے، دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ صرف اپنے کمرے کے اندر بیٹھے رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی عالم دنیا کی اصلاح کے لیے نکلتا ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے نکلتا ہے، تو پھر اس پر اعتراض یہ کرتے ہیں کہ لو بھائی یہ تو سیاست کے کام میں پڑھ رہے ہیں، سیاست ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام تو یہ تھا کہ یہ اللہ اللہ کرتے، یہ اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے۔ اور اگر کسی مدرسے کے پاس میں مالی اسباب نہ ہو تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دیکھو ان کے پاس تو مال و دولت نہیں ہے، یہ مدرسے سے نکل کر کہاں جائیں گے، کیسے ان کا گزارا ہوگا، کہاں سے یہ کھائیں گے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مال و اسباب دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مال و دولت دے دے تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ لو بھائی مولانا تو کروڑ پتی بن گیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے اس کے پاس پیسہ آ رہا ہے، گاڑیوں کے اندر گھومتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھائے گا تب بھی اسی پر اعتراض ہوگا، اچھا جلے گا جب بھی اعتراض ہوگا، اور اگر
نہیں کھائے گا تب بھی اسی کے اوپر اعتراض ہوگا. لیکن کان کھول کر سن لو اور خود سمجھ لو یہ بات کہ یہ اعتراض چاہے وہ اصلاح کی غرض سے ہو چاہے وہ بغیر اصلاح کی غرض سے ہو، ہر حال میں یہ اسلام سے دشمنی ہے، مدارس سے دشمنی ہے، علماء سے دشمنی ہے. کیونکہ دشمنی راز جانتا ہے کہ الحمدللہ اگر ان کے درمیان کوئی جماعت اڑی ہوئی ہے، کوئی جماعت پھال بنی ہوئی ہے تو یہی علماء کی جماعت ہے، یہی بوریوں پر بیٹھنے والے علماء کی جماعت ہے. اور یہ راز دشمن جانتا ہے کہ جب تک یہ علماء موجود ہیں ان کے ایمان کو نہیں مٹایا جا سکتا، جب تک یہ علماء موجود ہیں ان کے دلوں سے ایمان کو نہیں کھوجا جا سکتا ہے. اور یہاں مشاہدہ ہے کہ جہاں پر یہ علماء ختم ہوئے، جہاں پر یہ علماء موجود نہیں رہے، وہاں کس طریقے سے اسلام کو بگاڑا گیا ہے، اسلامی نظام کو بالکل بدل دیا گیا ہے یا بالکل ہی ختم کر دیا گیا ہے. آج ہم دور نہ جائیں، مرکز علوم و معارف بغداد کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پر جب اس طریقے سے جس بغداد نے ساری دنیا کو سیراب کیا، ساری دنیا کو علم سے سیرابی عطا کی، لیکن جب وہاں پر یہ علماء ختم ہو گئے، جب وہاں پر یہ علماء موجود نہیں رہے تو کس طریقے سے وہاں پر دین کو ختم کر دیا گیا. ہم دور نہ جائیں، آج ہم اندلس کا ارادہ کر سکتے ہیں، اندلس کے حالات کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس اندلس پر مسلمانوں نے کئی سو سال تک حکومتیں کی، جہاں پر مسلمانوں کی حکومتیں تھی، لیکن آج وہ اندلس ہی نہیں ہے جس کی ہواؤں میں، جس کے فضاؤں میں، جس کے گلی چوراہوں میں، جس کی مسجدوں میں، جس کے مدرسوں میں، جس کے خانقاہوں میں سرزمین اندلس پر اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہوتی تھی. آج وہ اندلس ہی نہیں ہے بلکہ وہاں سے تمام جب علماء کو ختم کر دیا گیا، علماء کا ربط عوام سے کاٹ دیا گیا، تو پھر وہاں پر یہ ہوا کہ آج وہاں پر کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ملتا، آج وہاں پر کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ملتا، آج وہاں پر کوئی اذان و تکبیر کہنے والا نہیں ملتا. تو میرے پیارو، اگر ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا پڑے گا کہ بنیاد رکھنی پڑے گی دینی تعلیم کی، اور مضبوط بنیادوں پر دینی تعلیم کا ہمیں انتظام کرنا پڑے گا. یہ تانے ہمیں اسی لیے دی جا رہے ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو تانے نہ دیے، ان کو اس نہج سے نہ ہٹایا، ان کو اس طریقے سے نہ ہٹایا تو پھر ہمارے لیے بہت ہی بڑی مشکل کی بات ہوگی. لیکن یاد رکھیے یہ وہ تانے ہیں جو تانے ہمیں ملتے رہیں گے، ہم ان تانوں کے پرواہ کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ وہ تانے ہیں جو دائی حق کے گلے کا زیور ہے. یہ وہی تانے ہیں جو انبیاء علیہ السلام نے سنے، یہ وہی تانے ہیں جو انبیاء کے وارثوں نے سنے. لیکن یہ تانے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ایک دن آئے گا اللہ رب العزت اس طبقے کو عزت عطا فرمائیں گے، اور یہ تانے دینے والے ان کے گلے پھٹ جائیں گے، ان کی آوازیں دھیمی پڑ جائے گی، ان کی رگیں پھٹ جائیں گی. ارشاد ربانی ہوتا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس طبقے کو عزت سے نوازے گا. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہ در حقیقت عزت تو اللہ کے لیے، اس کے نبی کے لیے اور مومنین کے لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب تک یہ نظام چلانا ہوگا چلاتے رہیں گے. یہ تانے دینے والے ہزار تانے دیتے رہیں، یہ تانے آج سے نہیں بلکہ یہ تانے ہمیں جنت کے اندر بھی دیے گئے تھے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا اسجدوا لآدم کہ تمام کے تمام سجدہ کرو، تمام نے سجدہ کیا، لیکن اس وقت ایک تھا جو اپنے آپ کو بڑا بنا رہا تھا، اس وقت ایک تھا جو تکبر کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. اب دیکھیے ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آدم اچھا ہے، آدم بہتر ہے کہ تو اس کو سجدہ کر، لیکن دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ آدم مجھ سے بہتر نہیں ہے، اور دلیلیں پیش کی جا رہی ہے. شیطان یہ کہہ رہا ہے، ابلیس یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی کی خاصیت وہ نیچے کو جانے کی ہوتی ہے. آپ مٹی کو کتنے ہی اوپر اچھالیں گے وہ نیچے کو جائے گی، لیکن آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آپ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اوپر کو جاتی ہے، تو گویا کہ میں اس سے بہتر ہوا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر بتا رہے ہیں وہ بہتر ہے یا وہ جو خود کو اپنے اوپر بہتر بتا رہا ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ وہی بہتر ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول کہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ تم میں سب سے بہتر وہی شخص ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھاتا ہے. لیکن افسوس اس چیز پر ہوتا ہے
کہ اگر ہم سب سے ذلیل کسی کو دیکھتے ہیں، اگر ہم کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اگر ہم سب سے پہلے کسی کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں تو ہم انہیں کی طرف اٹھاتے ہیں، اور ہم سب عزت والا کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم عزت والا اس دنیا کے اندر اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت ہوتی ہے، ہم عزت والا اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس میں بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، ہم عزت والا اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کی چار لوگ عزت کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نہیں اس کو عزت والا نہیں کہا جا سکتا، بلکہ عزت والا اسی کو کہا جائے گا کہ جس کو میرا اللہ عزت والا کہہ دے، جس کو میرا اللہ سب سے افضل کہہ دے، جس کو میرا اللہ یہ کہہ دے کہ اس دنیا کے اندر کوئی عزت والا ہے، کوئی سب سے زیادہ عزت رکھنے والا ہے، کوئی سب سے زیادہ افضل ہے، تو وہ ہے کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ جب کوئی دنیا کی کتاب قرآن سے بہتر نہیں ہو سکتی ہے، جب ہندی کی کتاب قرآن سے بہتر نہیں ہو سکتی ہے، تو آپ مجھے بتلائیے تو پھر قرآن سے بہتر کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ قرآن سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے، وہی سب سے افضل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہوتا ہے۔ لیکن افسوس اسی چیز کا ہوتا ہے کہ ہم اس کو بہتر مانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ ہم اس چیز کے اندر غور و فکر کریں، ہم اس چیز کے اندر حساس ہو، ہم اس چیز کا مشورہ کریں، ہم اس چیز کے درمیان سر جوڑ کر بیٹھیں کہ ہمیں اپنے ان مدارس کو کس طریقے سے چلائیں، ہم ان مدارس کی آبیاری کس طریقے سے کریں، ہم ان مدارس کو کس طریقے سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ ہم اس چیز کی طرف ہم کوشش کرتے ہیں، جب اپنے چوراہوں کے اندر، جب اپنے میٹنگوں کے اندر اس چیز کا مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں کس سے کل کو بات کرنی ہے، ہمیں کل کہاں جانا ہے، تو ہمیں اس کے درمیان یہ بھی کرنا چاہیے تھا کہ ایسا کون سا طریقہ ہو کہ ہم اپنے ان مدارس سے کیسے جڑیں، اور ان مدارس سے جڑنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ہر طریقے سے ان مدارس سے جڑیں۔ اگر ہم سے مال مانگا جائے تو ہم مال سے اس مدارس سے جڑیں، اگر ہمیں جان کا مطالبہ کیا جائے تو ہم اپنی جان بھی اس کے نزدیک پیش کر دیں۔ اور سب سے بہترین طریقہ جڑنے کا یہ ہے کہ ہم اپنے ان بچوں کو، جو ہمارے نونہال بچے ہیں، ہم ان کو ان مدارس میں پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ یاد رکھیے، اگر آج ہم نے اس چیز پر غور نہ کیا، آج ہم نے اس چیز پر دھیان نہ دیا، تو وہ دن دور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کرے 100 مرتبہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن نہ ہمیں دکھائے کہ ہمیں دن ایسا دیکھنا پڑے کہ اس کو بند کر دیا جائے۔ کیوں؟ جس چیز کی ہم قدر نہیں کرتے ہیں، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ہم قدر نہیں کرتے ہیں، تو پھر ایک دن آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمتوں کی قدردانی کرو گے، میری نعمتوں کی تم حفاظت کرو گے تو میں اور زیادہ بڑھاؤں گا، اور اگر تم نے ان کی ناقدری کی تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو سبھی سے درخواست یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدرسہ بہت بڑی نعمت ہے، ہم اس مدرسے کا خیال رکھیں، اس مدرسے سے جڑیں اور اپنے بچوں کو ان مدارس کے اندر پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔